بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کتاب کی سمری شیئر کروں گی۔ کتاب کا نام ہے جینے کی وجہ۔ اس کتاب کو ہم نے پچھلے دنوں اپنے بک کلب میں، جو کہ فیمیلز کے لیے ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، ہم نے اس کتاب کو اختتام کیا اور اس کتاب سے بہت سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ کتاب بیسکلی جاپنیز کے لائف سٹائل کے اوپر بات کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو صحت ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے، لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کے ہاں۔ تو ایسی کیا ان کی زندگی میں، ان کے لائف سٹائل میں ایسی کیا خاص بات ہے، وہ اس کتاب میں بتایا گیا، جس کو میں آج آپ کے سامنے 5 پوائنٹس میں سمری کی صورت میں رکھوں گی۔ ان کا جو پہلا اصول ہے زندگی گزارنے کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایکٹیو رہیں، یعنی ریٹائر نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جاپنیز کی جو لینگویج ہے، ان کے ہاں ریٹائرمنٹ کا لفظ موجود ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس وقت تک اس کام کو کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کی اپنی اچھی صحت جواب نہ دے جائے۔ اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ہم سے، ہمارے معاشرتی لائف سٹائل سے، تو ہمارے یہاں جیسے ہی کوئی انسان 60 کی دہائی میں داخل ہوتا ہے، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آپ کو بوڑھا اور ریٹائرڈ تصور کرنے لگتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو بوڑھا یا ریٹائرڈ محسوس کرتے ہیں، تو آپ اپنی ہی ذات کے خول میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بیکار تصور محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ بیکاری اور یہ بے بسی آپ کو ڈپریسو کرتی ہے، مایوس کرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نا امیدی کے سمندر میں دھکیل دیتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں۔ اگر آپ جاب سے ریٹائر ہو بھی گئے ہیں، تو بھی اپنے آپ کو اپنی کسی ہابی میں یا کسی چیریٹی ورک میں اتنا انوالو رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں قید نہ ہو سکیں، آپ کا انٹریکشن رہے، آپ اس سوسائٹی کو پے بیک کر سکیں جس سوسائٹی سے آپ نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ دوسری بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ جاپنیز لائف سٹائل میں ان کے ہاں چھوٹی پلیٹوں میں کھایا جاتا ہے، اور جس کی سائنس وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے برتن میں کھاتے ہیں تو تھوڑا کھاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 80% کھائیں اور باقی پیٹ کو خالی رکھیں۔ اسی بات کو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ۔ تو جب آپ اپنے پیٹ کا ایک حصہ خالی رکھ کے کھاتے ہیں، تو آپ ایکٹیو رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں۔ اس کی جو دوسری بات ہے نا کہ کھانے کے لیے مت جیو، جینے کے لیے کھاؤ، تو اس اصول کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ تھوڑا سا پیٹ خالی رکھ کے کھانا چاہیے۔ تیسری اور اہم بات، اچھے دوستوں کی رفاقت۔ دوست بڑی اچھی طبی مدد ہے۔ اگر آپ کے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے گپ شپ کر سکتے ہیں، جوکس کریٹ کر سکتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، اپنے دل کی کوئی تکلیف شیئر کرتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں، تو یقین جانیں آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ آپ کو ایسا دوست میسر ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا، جو آپ کا سچا رفیق اور سچا ساتھی ہے۔ چوتھی بات، بہت خوبصورت مجھے یہ جملہ لگتا ہے، خود کو اگلی سالگرہ کے لیے تیار کریں۔ یعنی آپ نیکسٹ ایئر اپنی برتھ ڈے تک کے کچھ گول سیٹ کر لیں کہ اس ایک سال میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، استطاعت دے، میں اللہ کے حکم سے اپنے یہ گولز ہیں میں ان کو اچیو کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے۔ جب انسان پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ فوکس ہو کے اپنے کچھ گول سیٹ کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کر کے آگے بڑھتا ہے، تو کائنات اس کے فیور میں اپنے تمام کام کرتی چلی جاتی ہے۔ پانچویں اور اہم بات، شکر گزاری کا احساس پیدا کریں۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو شکر ادا کر، میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پیروں کی سلامتی دی ہے، بھائی بہن، ماں باپ، گھر والے، رشتہ دار، آپ آج اس زمین پہ بیٹھے ہیں، ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آج 14 اگست ہے، آپ ایک دوسرے کو آزادی کی سیلیبریشن کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو ذہن میں لے کر آئیے کہ اگر یہی ہم کہیں قید ہوتے
تو ہم کس طرح سے اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے اور ہم کس طرح سے خوشی مناتے اس آزادی کی جو ہم آج منا رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا آپ شکر جتنا ادا کریں اتنا کم ہے. لیکن انسان بڑا ناشکرہ ہے، بڑا تھڑدلا ہے، بڑا جلد باز ہے. قرآن کی زبان میں انسان بہت جلدی ناشکری پہ اتر آتا ہے اور بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے. تو روزانہ اٹھ کر اپنے آپ کو یاد دلایا کریں، اپنے رب کی نعمتوں کا احساس دیا کریں کہ اس رب نے آپ کو بڑی بڑی زبردست نعمتیں عطا کی ہیں. تو آج کی میری بات اس سمری تک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کتاب کی سمری یقیناً پسند آئی ہوگی. موقع ملے تو اس کتاب کو خریدیے اور پڑھیے، یقیناً آپ اس سے بہت فائدہ پائیں گے، مستفید ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.